السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جس طرح کہ آپ لوگوں نے میرا تھمبنیل دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں نے لکھا تھا کہ میری ناراض بیٹی گھر آ ہی گئی، تو بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی، کیونکہ یہ 2 مہینوں سے 2 بلکہ 2.5 مہینوں سے بالکل ہی چلی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیسے دوبارہ بلاؤں، پر میں نے اس کو اپنے حال پہ ہی چھوڑ دیا تھا کہ چلو یہ آئے گی آئے گی آئے گی، ضرور آئے گی۔ میرے بچے بار بار اسے کال کرتے رہے، میسج کرتے رہے، اس نے کوئی جواب کوئی رپلائی نہیں کیا۔ اور میرے بیٹے نے ابھی مجھے رمضان سے پہلے 1 دن 2 دن پہلے کہا تھا ابھی آئے گی تو میں اسے بہت ماروں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا نہیں بیٹا، ایسے نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پھر وہ دین سے ہٹ جائے گی۔ بڑی مشکل سے اسے ہم لوگ لے کر آئے اس رستے پر، اور یہ آئی ہے خود اپنے دل سے آئی ہے، لیکن یہ بھی کوئی سے برگلا رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا۔ تو بہرحال جیسے پہلا روزہ تھا تو کھڑکی میں آ کر ایک دم میں حیران ہو گئی۔ کھڑکی کے باہر میرا گھر بالکل نیچے کا ہے، تو سامنے میں اور میرے ہسبینڈ کچن میں کام کر رہے تھے مغرب کے ٹائم۔ ممی ممی وہ باہر سے آواز لگا رہی ہے۔ خوشی کی انتہا نہیں تھی، دروازہ کھولا، ویلکم کیا، اسے بلایا اندر۔ اب مجھے یہ تو پتہ ہی ہے کہ اب یہ پورا رمضان ہمارے ساتھ ہی رہے گی، کیونکہ پچھلا پورا رمضان اس نے ہمارے گھر روزہ سحری افطاری سب کچھ کی ہے، اور یہ یہیں پر رہتی تھی، ہمارے ساتھ رہتی تھی، سب کو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ اور اس نے نمازیں سیکھی ہمارے ساتھ، اس نے قرآن سیکھا۔ تو میرے بچوں کو میں نے پہلے سے منع کیا ہوا تھا کہ اگر یہ آئے لوٹ کے تو اسے ایک لفظ بھی نہیں کہنا ہے، پوچھنا بھی نہیں ہے کہ کیا بات ہے کہ تم ہمارے پاس نہیں آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اسے کوئی برخلا رہا ہوگا، کیونکہ اس کی بھی لائف میں کافی مشکلات ہیں۔ یہ بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات بھی کر رہی ہوتی ہے، تو ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ کیا کیا مشکلات ہے۔ تو گھر سے جب بندہ باغی ہو جاتا ہے نا، تو تبھی وہ دوسری راہ اختیار کرتا ہے۔ تو اسے اس میں سکون ملا قدرتی، تو یہ ہماری طرف لوٹی، کیونکہ اسے ہمارے بچوں کو دیکھتی تھی کس طرح وہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ اسکول میں پڑھتی ہے، اور جب یہ یہاں ہمارے بچوں کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوتی تھی تو دیکھتی تھی وہ لوگ گھر پر آتے ہیں، پھر آن لائن قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا دل ہماری طرف ہونے لگا۔ یہ آئی تو اس نے خود ہی سب سے پہلے حجاب لیا، دوپٹہ لیا، اور دوپٹہ لینے کے بعد پھر اس نے وہ دوپٹہ جو ہے نا پہن کر، اور ان بچوں کو کہا کہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہوں۔ تو ہم نے کہا آف کورس آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن آپ تو مسلمان نہیں ہو۔ تو پھر آپ بولا کوئی بات نہیں، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ جب اس نے یہ بات بولا تو ہم حیران و پریشان رہ گئے، کہتی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اس طرح نمازیں پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، میں بھی یہ ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ یہ صرف 12 سال کے، اس سے بھی کم 11 سال کی ایج کی میں بات کر رہی ہوں، اور ہم حیران و پریشان رہ گئے۔ پھر تو اس نے سلولی بالکل پکا حجاب کر دیا، بالکل ہی پکا حجاب کر دیا، اور یہ اپنا دوپٹہ لینے لگی، اور ہم اتنا ڈرے، ہم نے کہا ہم تو خود یہاں پر ہیں، اب اس کے والدین کوئی پرابلم نہ کر لیں، کیونکہ یہ ہمارے گھر بہت زیادہ آنا جانا رکھتی ہے، تو کہیں اس کی والدہ، اس کے والد اور یہ لوگ کچھ ہمارے لیے کچھ پرابلم ہی نہ کھڑی کر دیتے، ہماری بچی کو ورگلایا ہے یا کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ مگر آگے سے مجھے بہت ڈر بھی لگے، جب یہ نکل کے جائے تو میں اسے کہوں کہ پلیز یہ حجاب یہیں پر چھوڑ جاؤ جب تک آپ ہمارے گھر میں ہو، بے شک آپ یہ حجاب پہنو، لیکن جب آپ یہاں سے نکل کے جاؤ تو یہ حجاب یہیں پر چھوڑ جاؤ۔ شروع میں تو یہ چھوڑ کے جاتی تھی، پھر بچی بھاگی تھی گھر سے کہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اس نے پتہ کیا کیا، اس نے وہ حجاب پکا کرنا شروع کر دیا، اور نمازیں پڑھنے جب وہ اسکول سے فارغ ہوتی تھی نا تو نماز پڑھنے ہمارے گھر آ جاتی تھی، ڈائریکٹ وہ ہمارے گھر آتی تھی، اور بچوں کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر دوڑ لگائے اپنے گھر پہ جائے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس کا انٹرسٹ دیکھا، ہم تو حیران و پریشان رہ گئے کہ ہمارے بچے مسلمان ہو کے ڈنڈی مار جاتے ہیں، ہم ان کو بولتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کر لو، وہ کر لو، ایسا کر لو، ویسا کر لو۔ یہ بچی تو نماز پڑھنے میں اتنی آگے ہے، اتنی کم عمر میں
اس نے اپنے موبائل کے اندر ٹیبلٹ کے اندر اس نے دین کی ساری باتیں سرچ کرنا شروع کر دی، اور یہ سنتی رہی، لیکچر سنتی رہی اپنے، مطلب یہ ہے پرتگال کی نا، تو یہ اپنی لینگویج میں بھی معلومات، مطلب بہت زیادہ نالج لینا چاہ رہی تھی، اور یہ خود ہی خود کرتی رہی۔ جب ہم نے اس کا انٹرسٹ دیکھا ہم تو حیران و پریشان رہ گئے، اور مگر میں اپنی جگہ پر بہت ڈروں، اتنا ڈروں کہ میں کیا کروں یا اللہ، یہ بچی اتنا زیادہ ہماری طرف راغب، بلکہ دین کی طرف راغب ہو رہی، اب میں کیا کروں؟ کہیں اس کے والدین نے ہم پر کچھ بلیم وغیرہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال میں اس کو بھی سمجھاتی رہوں کہ دیکھو کہیں تمہاری والدہ ہمارے لیے کوئی، تمہارے والد ہمارے لیے کوئی پرابلم نہ کھڑی کر دے، پر یہ کہے کہ نہیں نہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، کیئر نہیں کرتے وہ لوگ میری، اور حقیقت بھی یہی تھا کہ وہ لوگ اس کی کیئر نہیں کرتے تھے، ان کی اپنی لائف کی جو کوئی کہانی تھی وہ کچھ اچھی نہیں چل رہی تھی، آپس میں ان کی سپریشن ہوئی تھی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ایک بیٹی حکومت نے ان سے بڑی والی لے لی ہے، وہ ان کے پاس ہے، اور یہ بچی ان کے پاس بٹی ہوئی ہے ماں باپ میں، کبھی ماں اپنی طرف کھینچتی ہے تو کبھی باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، اگر وہ باپ کے ساتھ جاتی ہے تو ماں پرابلم کرتی ہے، ماں کے ساتھ جاتی ہے تو باپ پرابلم کرتا ہے، بچی باغے ہوئی ہے بالکل ہی والدین سے، اور اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے اسے بچے۔ بہرحال پھر جب یہ یہاں آئی نا، اس کو ایک ایسا سکون ملا دین میں آ کر، ایسا سکون ملا، اس نے جب مجھ سے شیئر کی اپنی باتیں، میں بھی حیران ہو گئی، کہتی میں یہ جب پڑھتی ہوں مجھے بہت سکون ملتا ہے، بہت زیادہ دماغی طور پہ اور سب کچھ۔ پھر میں نے کہا اچھا، پھر میں نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ بھئی اس کے ساتھ تو یہ پرابلمس لائف میں چل رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو میرے بچوں نے مجھے ان کی حقیقت ساری بتائی کہ مما ہاں یہ حقیقت ہے کہ مطلب ان کے والدین میں آپس میں سپریشن چل رہی ہے، اور بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، اور ایک بہن ان کی کوئی مطلب فویے میں ہے جو حکومت لے لیتی ہے، وہاں پر ہے بڑی والی بہن، اور یہ بھی لائف میں بہت ڈسٹرب ہے، تو شاید اس لیے یہ یہاں پر ہمارے پاس زیادہ خوشی فیل کرتی ہے۔ تو پورا رمضان پچھلا اس نے ہمارے گھر میں گزارا ہے، راتوں کو بھی سوتی رہی ہے، میں ڈرتی رہی ہوں، دنوں میں بھی روزے باقاعدہ اس نے سارے روزے میرے پاس رکھے، سارے روزے اس نے رکھے، افطاریاں کی، لگے اس کی ایج میرے خیال سے 12 سال تھی، اب 13 میں ہے یہ، قداور ہے اور بڑی بڑی لگتی ہے، پر جو ہے نا ہے کم ایج کی، یہ اتنی زیادہ بڑی عمر کی نہیں ہے، 13 یا 14 کی ہے آئی تھنک، تو کیونکہ میرے بیٹے کے ساتھ ہی پڑھتی بھی ہے ابھی، یہ اس کی اسکول جاتی ہے، تو اب بہرحال یہ ہوا کہ پھر مجھے یہ تھا تجسس کہ میں اس کی والدہ سے کسی دن میری ملاقات ہو، قدرتی طور پہ نا، مطلب میں ڈرتی بہت زیادہ تھی کہ بھئی میں تو کسی طریقے سے اس کی والدہ سے ملاقات کر کے وقت سے پہلے ایک ملاقات کرنا چاہوں گی، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور وہ لوگ ہمارے اوپر کوئی پرابلم کرے، ہم تو خود پردیس میں یہاں پہ بیچارے کیسے کیسے پڑے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے کوئی پرابلم نہ کھڑی کر دے۔ اسی دن ابھی میں نے یہ بات کی تھی، تو میں نے جیسے بتایا ہمارے گھر کے قریب ہی جھیل ہے، تو ہم جھیل پہ مطلب بائی واک بھی سب لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو پھر ہم جھیل میں چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا واک کر کے ہم بچوں کو لے کر جھیل کی طرف گئے کہ تھوڑا سا آؤٹنگ ہو جائے گی، تو وہاں اتفاق کی بات ہے کہ یہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ وہاں آئی تو میں نے فرسٹ ٹائم اس کی والدہ کو دیکھا، تو میں نے ہیلو ہائی کیا، پھر باتیں ہوئی ہماری دونوں کی، تھوڑا بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ والی عورت تھی، تو میں نے پھر اس سے کہا، میں نے کہا یہ مجھے بہت شوق تھا، بڑے پیار سے میں نے اس سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے کہا کہ ان کے ساتھ اسی طرح نرمی سے چلیں گے تو بہتر ہے، میں نے کہا بڑے پیار سے کہ رسپیکٹفل آپ کیسی ہیں میڈم، یہ وہ، تو ٹھیک ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں آپ سے ملی، مجھے آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا، یہ وہ اس طرح کر کے، تو کہہ رہی اچھا، میں نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ کہہ رہی ہے ہاں، میں نے کہا اس کا میرے گھر بہت 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 زیادہ آنا جانا ہے، جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ ان کی مدر ہیں، بول رہی ہے ہاں، میں نے کہا میری بیٹیوں کے ساتھ اس کے اسکول میں فرینڈ شپ بھی ہوئی ہے، اور یہ میرے گھر میں ہی بہت زیادہ آتی جاتی ہے، تو میں ایکچولی اس چیز کے لیے میں بہت بہت زیادہ پریشان ہوں، میں آپ سے پرسنلی ملنا چاہتی تھی، مجھے نہیں پتا ہے کہ آپ سے کس طرح میں ملوں، قدرتی طور پہ آج میں آپ سے ملی، تو بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ
میرے ساتھ میری بچیاں بھی تھی، میری بڑی والی بیٹی بھی تھی۔ میں نے کہا یہ میری بچیاں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی حجاب کوئی دوپٹہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا آپ کی بیٹی کو دیکھو کتنا پکا ہے، یہ حجاب پہنتی ہے۔ تو میں نے کہا صرف اس لیے مجھے آپ سے ملنا تھا۔ میری بیٹیاں نہیں کرتی ہے پردہ، ہم ان کو نہیں کہتے، فورس نہیں کرتے کہ بھئی آپ پہنیں یا نہ پہنیں، کیونکہ اسکولوں میں بعض اوقات الاؤ ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا ہے، پرابلم کرتے ہیں ٹیچرز، تو وہ لوگ اتار دیتے ہیں پھر۔ تو اس لیے ہم لوگ مسلم، ایز اے مسلم بھی ہم اپنے بچوں کو زیادہ فورس نہیں کرتے اس چیز کے لیے۔ تو آپ تو مطلب مسلم نہیں ہیں اور آپ کی بیٹی اس طرح پہننے لگی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچ رہی ہوں اپنے ذہن میں کہ بھئی یہ ہم اس سے فورس کر رہے ہیں یا ہم نے اسے پہنایا ہے۔ نہیں، وہ بچی ہمارے گھر آتی ہے اور اس طرح ہم سے میرے دوپٹے چھین چھین کر لے کر جاتی ہے اور وہ پہنتی ہے۔ تو اس چیز کا آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے ذہن میں کیا سوچتی ہیں؟ اس نے کہا اس میں ہم جیسے آپ کچھ نہیں کر سکتی ہو نا، آپ کہتی ہو نا کہ میں یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے بچے ہیں، اگر وہ پہنے تو ان کی مرضی، اگر وہ نہ پہنے تو بھی ان کی مرضی، کیونکہ ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اسکارف اگر وہ سر پہ اسکارف لے تو بھی ان کی مرضی، اگر وہ سر پہ اسکارف نہ لے تو بھی ان کی مرضی، کیونکہ ہم یہاں بچوں کو فورس نہیں کر سکتے، کیونکہ اسکولوں میں بعض اوقات اسی طرح ہمیں بھی اپنی بچی کو، میں نے شروع میں بہت کہا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ بچی ذہنی ڈسٹرب ہونے لگی، بالکل خاموش رہنے لگی، مجھ سے دور دور ہونے لگی، کھنچنے لگی، بالکل بات نہیں کرنے لگی۔ اور مطلب اس کے دل کو درد، اس نے اس طرح سے کہا اس کے دل کو درد پہنچ رہا تھا جب میں اسے ٹھیس پہنچ رہی تھی، اسے جب میں اسے منع کرتی تھی تو یہ بہت زیادہ مطلب ذہنی اذیت میں آ گئی تھی۔ پھر میں نے اس کو اپنے آپ پہ چھوڑ دیا، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے کہ یہ حجاب لے یا کچھ بھی کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں اسے نہیں روکوں گی۔ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں مطلب اسے نہیں فورس کر سکتی ہوں، بچہ ذہنی مریض بن جاتا ہے اس طرح سے کہ میں اسے اتنا زیادہ فورس کروں کہ بھئی تم حجاب چھوڑو ہی چھوڑو، اگر اس کے دل میں آیا تو وہ نہیں پہنے گی، کچھ دن کی شوق ہے، اسے پورا کر لینے دو۔ اور نہیں میں ایسی نہیں ہوں کہ میں اپنے بچوں کو نہیں اتنا زیادہ فورس کروں کہ بھئی چھوڑو ہی چھوڑو۔ میں نے کہا نہیں، آپ کر سکتی ہو، آپ مدر ہو، میرے اپنے بچے ہیں، گھر میں تو میں کچھ کہہ لیتی ہوں لیکن اسکول تک جاتے ہیں تو پھر میں نہیں کہتی ہوں، لیکن آپ کے سامنے میرے بچے، یہ مسلموں کے بچے ہیں لیکن ان کے سر پہ کوئی ایسا پکا حجاب نہیں ہے، تو آپ کی بیٹی کے سر پہ پکا حجاب ہے۔ تو ساری باتیں میں نے اس سے جب ڈسکس کی تو اس نے خود مجھے کہا نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ ایکچولی اس کی ماں بالکل کیئر نہیں کرتی اپنے بچوں کی، بچے اس وجہ سے بہت زیادہ مطلب وہ ہو گئے نا ماں بھی، اور تو پھر میں تھوڑی سی مطمئن ہوں کہ اس کی والدہ نے مجھے کھلے لفظوں میں کہا کہ میں کیئر نہیں کرتی اس بات کی، یہ چاہے جو کرے جیسے کرے اس کی مرضی پہ ڈیپینڈ ہے۔ وہ بچی میرے سامنے کھڑی تھی جب میں بات کر رہی تھی کہ یہ حجاب لے، ننگی گھومے، جیسے بھی گھومے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کیئر نہیں کرتی۔ لیکن بچی نے مجھے کہا کہ نہیں میری والدہ اور تو کیئر نہیں کرتی، لیکن مجھے اس نے بہت ذہنی ڈسٹرب کیا ہوا تھا کہ آپ کو یہ چھوڑنا ہے، یہ گندا سا کیا سر پہ تم نے باندھا ہوا ہوتا ہے، مجھے بہت برا لگتا ہے، اور یہ اور وہ ایسی باتیں نا۔ پر بچی اتنی مضبوط قدمی کے ساتھ، میں حیران ہوں، کھڑی رہی ہے۔ یہ 1.5 سال ہو گیا اس نے سر پہ جو حجاب ڈالا ہے نا، اس نے نہیں اتارا ہے۔ اب اس کا انٹرسٹ دیکھ کے اور ہم دل میں بہت مطمئن ہو گئے جب اس کی والدہ سے ہماری بات ہوئی نا۔ پھر میرے ہسبینڈ اس بچی کو لے کر اور اپنے بچوں کو لے کر مسجد لے گئے، اور مسجد میں ہم نے سوچا کہ تھوڑا ان کو دین اسلام والے جو لوگ ہیں وہاں پر، مطلب دین کے دائرے میں جو کام کرتے ہیں ان سے بات کی جائے۔ پھر وہاں جب ہم گئے تو ہم نے ان سے بات کی کہ جو باجیاں وغیرہ وہاں پہ پڑھاتی ہے ان سے بات کی۔ ہم نے کہا کہ ہم آلریڈی اپنے بچوں کو یہاں ایڈمیشن کے لیے لائے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو یہ بچی ہے یہ مسلمان نہیں ہے، تو لیکن یہ اس طرح ساری اسٹوری ہم نے اسے سنائی۔ میں نے کہا بچی ہٹتی نہیں ہے ہم سے، ہم کیا کریں؟ اب تو ہماری اس کی والدہ سے بھی بات ہو گئی ہے، تو اس کو اس کی کیئر نہیں ہے کہ یہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ بچی پورا مہینہ میرے گھر میں رہی ہے، ایک بڑی حیرت کی بات ہے، رات رکی ہے، دن رکی ہے، روزے رکھے۔ آپ یقین نہیں کر سکتے ہو کہ مسجد کے جو اندر جو بھاجیاں ہوتی ہیں وہ حیران و پریشان ہو گئی، اور ان کی خوشی اتنی تھی کہ جس کی حد نہیں ہے۔
تو انہوں نے پھر کہا، میرے بچوں سے کہا ہم آپ سے مطلب یہ فیس لیتے ہیں نا مسجد میں سب کی ایک ہی طرح کی، کیونکہ باقاعدہ اسکول ہوتا ہے، عرب اسکول ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے 100 فرنک پر پرسن کے اوپر ہوتا ہے سال بھر کا آئی تھنک. تو انہوں نے کہا پر اس بچی کے اوپر ہمیں اتنی خوشی ہے، اس بچی کی فیس سب کچھ معاف ہے، کچھ بھی نہیں، ہم اس کو سارا دین سکھائیں گے. بچی کو کہا کہ تم سیٹرڈے والے دن مارننگ میں آ جایا کرو یہاں پر، چاہے یہ بچے آئے یا نہ آئے، بس تمہیں آنا پڑے گا. تم آؤ گی اپنی خوشی سے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں آؤں گی 100% اپنی خوشی سے آؤں گی. اور تمہارے والدین تم کو تھوڑا بھی فورس کرے نا، کوئی بات ایسی ویسی کرے نا، تو انہوں نے اپنے نمبر اسے دے دیے، بولا ہمیں صرف اس نمبر پہ تم فون کر دینا. پھر وہ بھی ظاہر ہے یہاں کا قاعدہ قانون جانتے، پرانے رہنے والے، انہوں نے کہا پھر جو کرنا ہے ہم کریں گے. اور تمہیں ہمیں دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی کہ اتنی کم عمر کے اندر کہ تمہارے اندر اتنا زیادہ جذبہ ہے. تو پھر آپ یقین کرو، میرے بچے تو خیر گھر پہ آن لائن قرآن پڑھتے ہی ہیں، تو میں نے جب اسے میرے ہسبینڈ نے جب اسے لے جا کر رکھی ایڈمیشن وغیرہ وہاں پہ کروائی، ان سے ملاقات، آپ یقین کرو پھر مسجد والے اسے نہیں چھوڑے بچی کو، اور یہ خود اتنا انٹرسٹ ثواب خاطر تو خیر قرآن اور پہلا پارا نہیں، نورانی قاعدہ اور نمازیں تو ہم نے آلریڈی سے سکھا ہی رکھی ہیں، اور یہ خود ہی بہت ماشاء اللہ انٹرسٹ رکھتی ہے، تو اپنے لیے میں ڈاؤن لوڈ کیا، خود بھی پڑھتی رہتی ہے. کچھ 2-3 مہینوں پہلے پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، سمجھ سے بات باہر تھی کہ یہ چلی گئی تھی. مجھے یقین تھا کہ کوئی اسے ورغلا رہا ہے اور دوبارہ دین سے ہٹا رہا ہے، کیونکہ اس کا پورا ننیال جو ہے نا وہ پرتگال میں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہوں. تو باقی اس کے فادر بہت اچھے